بعض مریض لکھتے رہتے ہیں مجھے کہ کبھی قبض ہو جاتی ہے، کبھی اسہال شروع ہو جاتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اس میں پہلے بھی بعض ذکر کر بیٹھا ہوں. ایپس میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، بعض دفعہ قبض، بعض دفعہ اسہال. اس پر میں نے تفصیل سے روشنی ڈالی تھی. کسی کو یاد ہے کیا کہا تھا؟ آپ نے بتایا کہ ایپس انتڑیوں کا نزلہ ہے، اس سے اسہال شروع ہو جاتی ہے. اسہال کے لیے اس کو بند کیوں کر رہا ہے مائکرو فون؟ میں کھانسنے لگا تھا اس وقت، میں نے بند کیا تھا. اچھا کوئی بات نہیں، کھانسی منظور ہے لیکن اس کو کھلا رکھیں. یہ جو میں نے جہاں تک یاد ہے یہ فرمایا تھا آپ نے کہ وہ اسہال اس قسم کے نہیں کہ اس میں دست کی صورت پیدا ہو یا نرم وہ ہو، صرف نرمی تھوڑی سی ہوتی ہے. نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کسی زہر کو ویژولائز کیا کریں، ذہن میں اس کا نقشہ حاضر کیا کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انتڑیوں میں یہ ورم پیدا کرتی ہے، اسی لیے اسپیزم بھی ہوتا ہے، اسی لیے وہ دکھن کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو جب ورم پیدا ہو تو اس کا پہلا رد عمل قبض ہوتا ہے، اور ورم جب پھر بیٹھنے لگتی ہے سوج کر تو پانی چھوڑتی ہے. اور جسم کے اندر بعض ورمیں ہیں جو جسم کے اندر پانی چھوڑتی ہیں، تو جب مریض شفایاب ہو تو پیشاب زیادہ آتا ہے. ایپس پر میں نے غور کر کے تجربے سے اپنے مزید یقین کر کے یہ بات معلوم کی ہے کہ ایپس کی ورمیں شروع میں پیشاب بند کرتی ہیں اور اسی طرح قبض بھی پیدا کر دیتی ہیں. اگر انتڑیوں پہ اثر ہو تو قبض ہو جائے گی، اگر گردے پر اثر ہو تو پیشاب بند ہو جائے گا اور بہت کم ہو جائے گا. جب ایسا مریض شفا پاتا ہے تو جسم کی اندرونی ورمیں پیشاب کے ذریعے پانی خارج کرتی ہیں اور انتڑیاں اسہال کے ذریعے پانی خارج کرتی ہیں. تو یہ سیناریو اگر پورا ذہن میں ہو جائے تو آپ کو یہ علامت بھول ہی نہیں سکتی. پھر آپ کو قبض اور اسہال کے عدلنے بدلنے میں ایک دوا یاد رہے گی، مگر اس کا عام عدلنا بدلنا نہیں ہے. ڈاکٹر یہ لکھ دیتے ہیں کتابوں میں نے دیکھا لکھا ہوا قبض اور اسہال عدل، یہ غلط ہے. شروع قبض سے ہوتی ہے اور پھر اسہال میں تبدیل ہوتی ہے. ایپس یعنی ایپس کو جب ہم کہتے ہیں مراد ہے کہ ایپس دوا کا زہر ایسی علامتیں پیدا کرتا ہے کہ پہلے قبض، دکھن اور قبض، پھر اسہال، اور وہ لمبا نہیں رہتے، وہ کچھ دیر کے بعد خود ٹھیک ہو جاتے ہیں.